السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں تاوان عشق بائے محمد فیاض ماہی صاحب، ایپیسوڈ 13۔ میڈیا اور صحافت کے لوگ شور مچا مچا کر خاموش ہو گئے تھے۔ پروفیسر فائز احمد کے قتل سے ہونے والے ہنگامے اور دنگے اب آہستہ آہستہ کم ہونے لگے تھے۔ ویسے بھی انسان کی نفسیات ہے کہ وہ کوئی بھی کام جس جوش اور ولولے سے کرتا ہے اسے کبھی بھی اسی ولولے کے ساتھ پایہ تکمیل تک نہیں پہنچاتا۔ یا تو وہ انتہائی تھک جاتا ہے یا پھر کام کی رفتار انتہائی سست ہو جاتی ہے۔ پروفیسر فائز احمد کے قاتل کو سرِ عام پھانسی پر لٹکانے کا معاملہ بھی چند ہفتوں بعد ٹھنڈا پڑ چکا تھا۔ ہر کوئی اپنے اپنے کام اور معاشی مسائل میں گھرا ہوا تھا۔ ہندو اور مسلمانوں کے رہنماؤں نے بھی زوردار تحریکوں کے بعد چپ سادھ لی تھی۔ کبھی کبھار بھولے بسرے سے پروفیسر فائز احمد کا نام لیا بھی جاتا تو باتوں میں وہ دم خم نہ ہوتا، بس بے بنیاد باتیں اور سیاسی بیانات پر مبنی بے سروپا کہانیاں ہی ہوتی۔ مثلاً ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، ہم منتخب ہو کر قاتل کو سرِ عام پھانسی پر لٹکا دیں گے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ تو لکھی پڑھی بات ہے کہ جو بھی لیڈر اور رہنما یہ کہے کہ وہ کر دے گے یا کر دیں گے، کر دے گا یا کر دیں گی، وغیرہ، حقیقت میں وہ کچھ بھی نہ کرنے کی پوزیشن میں ہوتا ہے۔ بس اس طرح کلیم اللہ کا معاملہ بھی لٹک گیا تھا۔ وہ اس وقت اپنے ہندو باپ کے ظلم اور بربریت کے علاوہ جھوٹی انا اور ظلم تشدد کا نشانہ بنتا ہوا ہندوستان کی بدنام ترین جیل میں تھا، جس میں کسی چور چکے اور ڈاکو وغیرہ کی گنجائش نہ تھی، بلکہ نامور قاتلوں اور دہشت گردوں کو رکھا جاتا تھا۔ اس جیل میں ایسے ناگ قید تھے جنہیں حکمران اور اپوزیشن ارکان اپنے فائدے اور مقصد کے لیے اور عملے کی ملی بھگت سے باہر نکال کر کام لیتے تھے اور دوبارہ ان کو جیل میں بند کر دیتے تھے یا پھر استعمال کے بعد ختم کروا دیتے تھے۔ کلیم اللہ کو اس جیل کی بابت کچھ علم نہ تھا، مگر اب وہ ایسا قیدی تھا جس پر کوئی دفعہ نہ تھی اور کوئی FIR درج نہ تھی۔ بس بساط چوپڑا کی ہائی سطح پر تعلقات نے کلیم اللہ کو ذاتی انات کا نشانہ بنانا تھا۔ مگر اتنے ظلم و تشدد کے بعد بھی اس کے ایمان اور ارادوں میں کوئی کمی نہ آئی تھی، بلکہ اس کا ایمان پختہ سے پختہ ہو گیا تھا۔ اسے ایک تنگ اور قدر تاریک کوٹری میں قید کیا گیا تھا۔ گزشتہ ایک ماہ کے دوران اس سے کوئی بھی ملنے نہ آیا تھا، مگر آج ایک کانسٹیبل کی آواز نے اسے چونکا دیا تھا۔ کندن، تمہاری ملاقات ہے۔ وہ اپنے پرانے نام سے پکارے جانے پر چونک گیا اور کانسٹیبل کی طرف دیکھنے لگا۔ کوئی لڑکی ہے، صرف 10 منٹ کا وقت دیا ہے صاحب نے۔ وہ تلخ مزاج سیاسی چلا گیا تو کوٹریوں کے تنگ و تاریک ماحول میں لیڈیز سینڈلوں کی آواز گونجنے لگی۔ ٹک 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 ٹک۔ آنے والی جو کوئی بھی تھی ابھی چند قدم دور تھی، مگر کلیم اللہ کے دل پر ٹک ٹک کی آواز انجانے ہتھوڑے کی مانند لگ رہی تھی۔ وہ حیران اور پریشان تھا کہ اس کال کوٹری میں اس سے ملنے کون آ سکتا ہے، اور پھر اس جیل میں تو کافی سختی ہے۔ جیلر اور عملہ کی مرضی کے مطابق یہاں تو پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا۔ سینڈلوں کی ایڑی کی آواز اس کی بیرک کے سامنے آ کر رک گئی۔ وہ نظریں اٹھا کر اپنے ملاقاتی کی طرف دیکھ کر رہ گیا۔ کاجل؟ اس کے منہ سے ایک لفظ نکلا۔ وہ کاجل کو اچھی طرح پہچان گیا تھا۔ یہ وہی کاجل تھی جس نے اس کے ساتھ زندگی گزارنے کے سنہری سپنے دیکھے تھے، مگر کندن کی ضد کی وجہ سے ان سپنوں کو حقیقت میں نہ بدل سکی تھی۔ کندن، کیسے ہو؟ اس حالت میں اسے کاجل کے سوال بڑا عجیب سا لگا تھا، مگر اس فقرے کی بہت اہمیت تھی، کیونکہ اس کال کوٹری میں اسے ایک ماہ بعد کسی اپنے کا چہرہ نظر آیا تھا اور اس نے اس کا حال پوچھا تھا۔ جس شخص کا پنجہ بھوکے شیر کے منہ میں پھنسا ہو اور وہ نہتتا ہو تو اس کا حال کیسا ہو سکتا ہے کاجل؟ اس کی آواز میں کرب نمایاں تھی۔ تم کہو کیسی ہو؟ شادی کر لو۔ اس نے 10 منٹ کی گفتگو کی اجازت کو گزارنا شروع کر دیا۔ کندن، مجھے اس حالت میں تمہیں دیکھ کر بہت دکھ ہو رہا ہے۔ کاجل کی آواز بھیگ گئی۔ تمہاری ہمدردی کا شکریہ کاجل، وہ بے دلی سے بولا۔ محبت میں شکریہ کی گنجائش نہیں ہوتی، وہ دل سے بولی تھی۔ میں تمہارے لیے کچھ کرنا چاہتی ہوں۔ احسان؟ اس نے مختصر الفاظ میں کاجل کے منہ پر تماچا مارا تھا۔ طنزیہ انداز محسوس کر کے کاجل بھی تلملا کر رہ گئی۔ میں تم سے بہت پیار کرتی ہوں کندن، اب بھی، جبکہ میں تو مسلمان ہو گیا ہوں۔ وہ لبوں پر زہریلی مسکراہٹ لیے ہوئے بولا۔ تمہارا اسٹیٹس اور چوپڑا کا نام بدنام نہیں ہوگا کاجل، وہ ایک ٹھنڈی آہ بھرتی ہوئی بولی۔
कुंदन इश्क और मोहब्बत रस्म और रिवाजों, ज़ातों पातों और मज़ाहिब के इम्तियाज़ को नहीं मानती। उसने आगे बढ़कर कलीमुल्लाह के हाथ पकड़ लिए जो उसने सलाखों पर रखे हुए थे। तुम खुद ही बताओ कुंदन, तुमने कौन सी एक झलक ऐसी देखी कि तुम अपना दीन, धर्म, धन, दौलत और स्टेटस छोड़कर इस झलक के आशिक बन गए। मेरा दावा है काजल, अगर तुम भी वो झलक देख लेती तो खुदा की कसम अपने भगवान भूल जाती। वो इश्क इलाही से सरशार था। कुंदन, मैं मजहबों की तफरीक और तकसीम में उलझकर जब अपने प्यार को तुम्हारी मोहब्बत से ज़र देती हूँ तो यकीन करो कई हज़ार गुना प्यार मिलता है। जो इश्क का रूप इख्तियार करके मेरे इर्द गिर्द पाँव में घुंघरू बांध कर नाचना शुरू कर देता है। वो कहीं दूर खलाओं में घूरना चाहती थी मगर कलीमुल्लाह की आवाज़ ने उसे चौंका दिया। क्या कर सकती हो मेरे लिए, मेरी मोहब्बत की खातिर? अगर जान और इज्जत भी निछावर करना पड़े तो तुम्हारी मोहब्बत पर कुर्बान कर दूंगी। वो जज्बात में डूबती हुई बोली, मुझे यहाँ से निकाल सकती हो काजल? वो कलीमुल्लाह की तरफ देखने लगी। मैं ये जानता हूँ कि तुम अगर मुझसे मुलाकात करने के लिए आ सकती हो तो मुझे यहाँ से निकाल भी सकती हो, या फिर कोशिश कर सकती हो। मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। उसने काजल के हाथ थामते हुए कहा, रोज़े महशर में परवरदिगार से किसी इनाम या हूर का मुतालबा नहीं करूंगा, सिर्फ तुम्हारा साथ मांगूंगा काजल। कलीमुल्लाह ने उसके दिल के तारों को छेड़ दिया था। काजल की आंखों में दीप जलने लगे थे। वो कांपते हाथों और लरसते होठों के साथ आगे बढ़ी। उसने कलीमुल्लाह के हाथों पर अपनी मोहब्बत की मोहर सबत करते हुए कहा, कुंदन, इस जहान में ना सही उस जहान में ही मैं तुम्हारी बनना चाहूंगी। वक्त खत्म हो गया है मैडम, कांस्टेबल की आवाज़ ने उसे चौंका दिया। दोनों ने उसकी तरफ देखा जो न जाने कब चुपके से आकर खड़ा हो गया था। मेरी वफा पर एतमाद रखो, मेरा इंतज़ार करना कलीमुल्ला। उसने पहली बार कुंदन को उसके इस्लामी नाम से पुकारा था। जल्द या बदीर मैं ज़रूर आऊँगी। वो ये कहकर चली गई। कलीमुल्ला उसके सैंडलों की टकटक को दिल पर बजता हुआ महसूस कर रहा था। वो जानता था कि पूजा भाभी के पिताजी का पुलिस में बहुत असर और रसूख है। उसने काजल की दुखती रग पर हाथ रख दिया था। दरअसल उसने कभी भी काजल से प्यार ना किया था। वो उसे अपनी दोस्त समझता था मगर काजल उसे देवदासियों की तरह चाहती थी। वो उसे पुजारी मानती थी। पता नहीं वो यहाँ तक कैसे पहुंची थी मगर वो जानता था कि अगर वो चौपड़त को मालूम हो गया तो बहुत मुश्तिल होगा। और तुम्हारे रब ने फरमाया, मुझसे दुआ करो, मैं तुम्हारी दुआ को कबूल करूंगा। बेशक जो मेरी इबादत से तकब्बुर करते हैं वो अनकरीब जलील होकर दोज़ख में जाएंगे। उसे उन मुश्किल हालात में प्रोफेसर फ़ायज़ अहमद बहुत याद आया जिन्होंने उसे अल्लाह ताला से बहुत करीब होने का मौका दिया था, और वो आज इस काबिल ना बना था कि अपने मजबूत इरादों के चट्टानों से भी मजबूत पाँव पर खड़ा था। दुआ करने के लिए उसकी आंखें बरसने लगी। उसने कई दिनों से वज़ू ना किया था मगर उसका एतक़ाद था कि वो रहमान और रहीम परवरदिगार दिल के वज़ू को मानता और जानता है। बस फिर क्या था, दिल की बातें ज़बान से अदा होने लगी, आंखों ने बरसना शुरू कर दिया था। मेरे अल्लाह, मैं हक़ीर और बरतक़सीर सा बंदा हूँ। मैं नहीं जानता कि तुझे कैसे मुखातिब किया जाता है, तुझे कैसे मनाया जाता है, तेरी परस्तिश कैसे की जाती है। मेरे अल्लाह, मैं तो बस इतना जानता हूँ कि तू सच्चा है, तेरा कुरान सच्चा है और तेरा फरमान है कि मुझसे दुआ करो तो मैं कबूल करता हूँ। बस मेरे अल्लाह, मेरे दिल की नेक तमन्नाओं को मेरी दुआ समझते हुए कबूल फरमा। उस पर गरिया तारी हो गई। रक्त और खुजू से उसकी हिचकी बन गई। जेल की पुरखौफ और अंधेरे माहौल में खामोशी का सीना चीरती उसकी आवाज़ आहों, फजाओं और खलाओं को अपने मोहब्बत भरे परों से तय करती हुई बारगाह इलाही में पहुंची थी। जेल के अमला और अफसरान उसकी गरियाजारी सुनकर लरस कर रह गए। कैदियों पर लर्ज़ातारी होने लगा था। बड़े बड़े नामवर ग्रामी गुंडे, तखरीबकार और दहशतगर्द कातिल भी कान लगाकर उसकी गरियाजारी सुनने लगे थे। अल्लाह ताला को उसका रोना पसंद आ रहा था, उसका अंदाज अच्छा लग रहा था। रहमत खुदावंदी जोश मोहब्बत से लाखों मीलों का फासला तय करती हुई चंद सेकंड के चंद हिस्सों से भी पहले उसके बैरिक के बाहर पहुंची थी। वो गिड़गिड़ा रहा था, मेरे अल्लाह, तू बेहतर जानता है कि मैं बेगुनाह हूँ। तेरा नाम लेना अगर जुर्म है तो मैं मुजरिम हूँ। मैं इस जेल की दीवारों की एक एक ईंट पर तेरा नाम लिखना चाहता हूँ। मैं अपने आप को कसूरवार मानता हूँ कि मैं जहालत और शिर्क के अंधेरे में जीता रहा। मुझे माफ़ कर दे अल्लाह। अपनी राहों पर चलने के लिए मुझे साबित कदम रख। तुझे तेरे महबूब की आहल का वास्ता, शहदाए करबला की ज़ात मुक़द्दसात का वास्ता।
جہالت اور کفر میں گزاری گئی میری زندگی کی غلطیاں معاف کر دے۔ میرے اللہ مجھے اس عذاب سے نجات دلا، میری بے گناہی اپنی رحمت سے سچ ثابت کر دے۔ اللہ کا وعدہ اور فرمان سچا ہے۔ اس نے کلیم اللہ کی دعا سن لی تھی۔ اسی لمحے آئی جی جیل خانہ جات جیلوں کے دورے پر تھا، وہ بھی اس کی رکت بھرے الفاظ میں التجا کو سن کر اس کی بیرک کے برآمدے کے باہر سن کر کھڑا ہو گیا تھا۔ اس کے ماتحت اور جیلر کی ہوا نکل رہی تھی، کیونکہ ابھی تک کلیم اللہ کو ذاتی اناد اور ذاتی دشمنی کی بنا پر قید میں رکھا گیا تھا۔ اس پر کوئی فرد جرم یا FIR درج نہ تھی۔ وہی ہوا جس کا جیل انتظامیہ کو ڈر تھا۔ آئی جی اس برآمدے کی جانب بڑھ گیا۔ تمام عملہ اس کی معیت میں آگے بڑھ رہا تھا، جبکہ جیلر کے پسینے چھوٹ رہے تھے، کیونکہ وہ جھوٹا اور کلیم اللہ سچا تھا۔ اس کی گریہ زاری نے اس ہیبت ناک جیل کی دیواروں کو لرزا دیا تھا۔ آئی جی جیل میں چلتا ہوا اس کے بیرک تک پہنچا تو اس نے حیرانگی سے دیکھا کہ ایک مجرم جو کہ جیل کی وردی میں تھا، وہ سجدے میں گرا ہوا تھا اور اندیکھے خدا سے التجائے کر رہا تھا۔ یہ کوئی اپنی نوعیت کا پہلا کیس نہ تھا کہ ہر قیدی اور مجرم اپنے آپ کو بے گناہ ہی کہتا ہے، مگر یہ انوکھا مجرم اپنے آپ کو بے گناہ کسی جابر و ظالم حکمران یا پھر جیلر کے سامنے نہیں کہہ رہا تھا، بلکہ ان اندیکھے مہربان اور رحمان اور رحیم رب کے سامنے التجا کر رہا تھا۔ اس کی گریہ زاری نے آئی جی کا دل دہلا دیا تھا۔ اس نے سپاہی کو اشارہ کیا تو وہ بیرک کا تالا کھول کر اندر داخل ہوا اور سجدے کی حالت میں گرے ہوئے کلیم اللہ کو کندھے سے پکڑ کر جھنجھوڑا۔ اوئے اپنی بک بند کر اور صاحب کو سلام کر۔ مگر دوسرے ہی لمحہ وہ کلیم اللہ کی سرخ انگارہ بنی آنکھوں کو دیکھ کر خوف اور دہشت سے پیچھے ہو گیا۔ چند ثانیے بعد کلیم اللہ کے کانوں میں آئی جی کی آواز ابھری، تمہارا نام کیا ہے کلیم اللہ؟ مختصر سے جواب کو سن کر آئی جی کے ہونٹ سکڑ گئے، کیونکہ نام بھی مسلمانوں والا تھا اور کام بھی۔ تمہارا جرم کیا ہے؟ جیلر سر تا پاؤں لرز گیا تھا اور جواب اس کی توقع کے مطابق ہی تھا، میں بے گناہ ہوں، نہ کوئی جرم، نہ کوئی گواہ، بس مذہبی شرپسندوں کی ذاتی پسند ناپسند کا شکار ہوں۔ اس نے اپنے ہی مذہب کے عظیم اسکالر پروفیسر فائز احمد کو قتل کیا ہے سر۔ اس بات جیلر نے آگے بڑھ کر کلیم اللہ کا جرم آئی جی کو بتایا تو اس نے غور سے جیلر کی طرف دیکھا۔ اسے رنگے ہاتھوں پکڑا ہے جناب۔ جیلر اپنی بدحواسی پر قابو پا چکا تھا، مگر آئی جی بہت کایا آدمی تھا، وہ سمجھ گیا تھا کہ جیلر کی بانگ روا نہیں ہے۔ اس نے ایک بار سب پر طائرانہ نظر ڈالی اور بولا، اس قیدی کو نکال کر لاؤ، اور خود باہر کی جانب بڑھ گیا۔ اگر اپنا منہ کھولا تو یاد رکھنا تمہارے حلق میں تیزابوں ڈیل دوں گا۔ جیلر نے کلیم اللہ کے کان میں زہریلے انداز میں کہا تو ایک لمبی سانس لیتا ہوا بولا، جیلر صاحب، میرا وجدان کہتا ہے کہ اب میری ملاقات آپ سے کبھی نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ کلیم اللہ ہتھکڑیوں میں جکڑا ہوا سپاہیوں کے ہمراہ چل پڑا۔ اسے جیلر کے کمرے میں ہی لایا گیا تھا۔ آئی جی فون پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ چند منٹ بعد اس نے فون کا ریسیور کریڈل پر رکھا اور سپاہیوں کو حکم دیا، تم باہر جاؤ۔ سبھی جانے لگے تو جیلر بھی ہل جل کرنے لگا تھا، مگر آئی جی کی کڑاکے دار آواز نے اس کے پاؤں پکڑ لیے۔ تم ٹھہرو جگاور۔ وہ سمجھ گیا کہ آج تو پیٹی اتر گئی۔ وہ اس وقت کو کوسنے لگا جب آئی جی دھرم سنگھ اچانک دورے پر نکل آیا تھا۔ اگر اسے معلوم ہوتا کہ دھرم سنگھ آ رہا ہے تو وہ کلیم اللہ کو کہیں اور بند کروا دیتا، مگر اب تو ہونی کو کوئی نہیں ٹال سکتا تھا۔ مجھے اس قیدی کے متعلق تمام ڈاکیومنٹس کی فائل دکھاؤ۔ یہ حکم اس کے لیے متوقع تھا، کیونکہ اس نے سن رکھا تھا کہ آئی جی دھرم سنگھ ذات پات اور مذہب سے بالا ہو کر میرٹ اور قانون کے مطابق اپنی ڈیوٹی کرتا ہے۔ جگاور کی سانس پھولنے لگی تھی۔ وہ خود پر قابو پاتا ہوا بولا، وہ دراصل بات یہ کہ اوپر سے حکم آیا تھا کہ اس قیدی کو اس جیل میں رکھنا ہے۔ وہ جلدی اپنی بات مکمل کر کے جان چھڑاتا ہوا بولا، مگر آئی جی تو آج اس کا تیل نکالنے پر تلا ہوا تھا۔ کس جرم کے تحت؟ آئی ڈونٹ نو سر۔ اس کی گھگی بننے والی تھی۔ دھرم سنگھ اپنی کرسی سے اٹھتا ہوا بولا، یعنی کہ تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ ایک مجرم تمہاری جیل میں بھیجا گیا ہے جس کے جرائم کی تفاصیل کا تمہیں علم نہیں ہے، ایم آئی رائٹ؟ اس نے اپنے سوال کی جگادر سے تصدیق چاہی تو وہ ہونٹوں پر زبان پھیرتا ہوا بولا، سر جی کیا بات ہے کہ میں بھی حکم کا غلام ہوں، اپنی بیٹی تو سب کو پیاری ہوتی ہے۔ اس کا انداز گھگھیایا ہوا تھا۔ تو پھر ٹھیک ہے، مجھے اس مجرم سے کوئی ہمدردی نہیں ہے، مگر اس وردی اور قانون کا رکھوالا ہونے کے ناطے انصاف کرنے لگا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے میز پر پڑی ہوئی بیل بجائی تو سپاہی حاضر ہوا۔ اس نے ایڑیاں جوڑ کر سیلوٹ کیا۔
اس مجرم کی ہتکڑیاں کھولو۔ دھرم سنگھ کا حکم سن کر سپاہی نے جیلر کی طرف دیکھا تو اس نے آنکھ کے اشارے سے ہتکڑیاں کھولنے کا کہا۔ کلیم اللہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا تہ دل سے قائل ہو گیا تھا۔ اس کی گڑگڑا کر رب کریم سے کی گئی التجا اللہ کے حضور قبول ہو گئی تھی اور وہ باعزت رہا ہو گیا تھا۔ اس نے شکریہ ادا کرنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ دھرم سنگھ بول پڑا، اللہ اور گرو ایک ہی ہستی کے نام ہے، بس الفاظ اور مذاہب کا ہیر پھیر ہے۔ تم اپنے اسلام کے مطابق اس عظیم ہستی کو اللہ کہتے ہو اور ہم اپنے مذہب کے مطابق گرو کہتے ہیں۔ اس نے تمہاری فریاد سن کر مجھے بھی نیکی کی توفیق بخشی ہے، بے شک وہ سننے والا اور جانتا ہے۔ جگادر کے ماتھے پر پسینے کے نمایاں قطرے دیکھتے ہوئے دھرم سنگھ بولا، جس کسی کا بھی اوپر سے حکم آئے اسے کہہ دینا کہ دھرم سنگھ نے کلیم اللہ کو اوپر والے کے حکم پر رہا کیا ہے۔ بے شک وہ بڑا مہربان حکمران ہے جس کے انصاف میں کبھی بھی جھول نہیں ہو سکتی۔ پھر وہ کلیم اللہ کی طرف متوجہ ہوا، اپنے دشمنوں سے ہوشیار رہنا، اپنے کپڑے لے لو اور اپنا کام جاری رکھو۔ کلیم اللہ روتی آنکھوں سے شکریہ ادا کر کے باہر نکل گیا، جبکہ دھرم سنگھ رجسٹر پر کچھ درج کرنے لگا۔ مسلمان ہونے کے بعد وہ پہلی مرتبہ اللہ کے گھر مسجد میں داخل ہوا تھا۔ وہ لطف و سرور کی کیفیت کو بیان کرنے سے قاصر تھا۔ وضو کرنے کے بعد اس نے آسمان کی جانب شہادت کی انگلی اٹھا کر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی گواہی دی تو اس کی نگاہ آسمان کی جانب اٹھی کی اٹھی رہ گئی۔ بادلوں کی ٹولیاں خرمستیاں کرتی ہوئی ادھر سے ادھر جا رہی تھی۔ نیلے نیلے آسمان کا پیارا سا رنگ ان بادلوں کی اور سے جھلکتا ہوا قدرت کا بہترین منظر پیش کر رہا تھا۔ کلیم اللہ کی انگلی اور نگاہیں تو آسمان کی جانب اٹھی ہوئی تھی، لیکن دل اس منظر کے احترام میں جھکا ہوا تھا جو بادلوں کی بارات نے نیلے آسمان پر بنا دیا تھا۔ دنیا کے کوئی بھی نامور آرٹسٹ اور مصور اس منظر کو صدیوں تک اپنے کینوس پر پینٹ نہ کر سکتا تھا۔ یہ صرف اسی مصور کا کام تھا جس نے کائنات کے ذرے ذرے سے اپنے اور اپنے محبوب کی ذات کو عیا کیا تھا۔ بادلوں کی ترتیب کچھ اس طرح سے تھی کہ نیلے آسمان پر مصور کائنات نے اپنے محبوب اور والی کائنات کا نام محمد مصطفیٰ بڑی محبت اور چاہت سے تخلیق کر کے کلیم اللہ کو واضح اشارہ دیا تھا کہ میری اطاعت میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے۔ وجہ تخلیق کائنات کی مقدس معطر وجود کی خاطر رب کائنات نے اس کائنات کا ظہور فرمایا تھا، اور یہ بات رب تعالیٰ نو مسلم کلیم اللہ کو اپنے انداز سے سمجھا رہا تھا۔ اس نظارے کے بے قرار لطف و سرور کو محسوس کرتے ہوئے کلیم اللہ کی آنکھیں حیرت و استعجاب سے پھیل گئی، کان کی لوئیں سرخ ہو کر کندن بننے لگی تو دل کی دھڑکن باترتیب ہو کر درود شریف کا ورد کرنے لگی۔ سانسوں نے دھوکنی کی طرح چلنا شروع کر دیا، جسم کے مساموں نے پسینے کا اخراج کر کے اس کے عشق کو خراج تحسین پیش کرنا شروع کر دیا۔ پورے جسم کے بال کھڑے ہو گئے، پورے وجود کی تمام نسیں با ادب ہو کر محبوب الہی کے مدحت بیان کرنے لگی۔ کلیم اللہ کو اگر کوئی دیکھتا تو حیرت سے گنگ ہو جاتا، کیونکہ اس کے سرخ انگارہ آنکھیں اب آسمان پر رونما ہونے والے نام کے ساتھ ساتھ گنبد خضرا کا دیدار بھی کر رہی تھی۔ یہ حسین دلاویز منظر چند لمحے رہا اور پھر آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ اس کی لرزتی ٹانگوں نے اس کے تنوں کے حساب سے بوجھل لگنے والے وجود کا بوجھ اٹھانے سے انکار کر دیا۔ دماغ نے گرم پانی کی طرح ابلنا شروع کر دیا تھا، آنکھیں خون برسانے لگی تو کانپتی لرزتی ٹانگوں نے اس کے کھڑے رہنے کا بھرم بھی توڑ دیا، اور وہ غش کھا کر مسجد کے صحن میں پکے فرش پر گرا اور دنیا مافیا سے بیگانہ ہو گیا۔ دانیال کافی دیر سے کھڑا جگنو کی حرکات و سکنات کا جائزہ لے رہا تھا۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ جگنو کبھی بغیر ڈھول کے ہی ناچنا شروع کر دیتا ہے اور کبھی کھانا شروع کرتا ہے تو کھائے ہی چلا جاتا ہے۔ اس کے منہ سے بہنے والی رالیں دانیال کو بہت بری لگ رہی تھی۔ وہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ یہ شخص اس کی فریحہ کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کر سکتا ہے یا نہیں۔ اسے اپنی جلد بازی اور امطل کی بے وقوفی پر سخت غصہ آنے لگا تھا، اور سب سے زیادہ غصہ تو اسے فریحہ پر آ رہا تھا۔ بھلا کیا تک تھی جگنو کو حلالہ کے لیے چننے کی؟
وہ کافی دیر سے نور شاہ ولی سرکار کے مزار پر بیٹھا ہوا تھا۔ وہ اس سے پہلے کبھی اس مزار پر نہ آیا تھا، مگر فریحہ نے جگنو کی تعریف ہی اتنی کر دی تھی کہ وہ گزشتہ 2 گھنٹوں سے بھی زیادہ جگنو کی طرف دیکھے جا رہا تھا، اور جگنو بھی بظاہر اس سے بے نیاز تھا۔ جب دانیال کے صبر کا پیمانہ لبریز ہونے لگا تو اس نے سوچا کہ اب یہاں سے جانا ہی بہتر ہے۔ وہ اٹھ کر جانے لگا تو کسی آواز نے اس کے پاؤں جکڑ لیے۔ "ٹھہرو نوجوان"، ان الفاظ کے اپنی سماعت سے ٹکراتے ہی وہ ایڑیوں کے بل گھوما اور سامنے سے آتے ہوئے نابینا شخص کو دیکھ کر حیران رہ گیا، جو اکیلا ہی چلا آ رہا تھا، مگر انداز ایسا تھا کہ وہ مزار شریف کے احاطے میں لگے ہوئے ستونوں سے ٹکرا جانے کے ڈر سے خود کو بچا رہا ہے۔ دانیال کے لیے یہ منظر بھی حیران کن تھا کہ وہ شخص جو خود کو ستونوں سے ٹکرانے سے بچانے کی کوشش کر رہا ہے، اس نے یہ کیسے دیکھ لیا کہ میں جا رہا ہوں یا پھر میرا وجود اس جگہ موجود ہے؟ اس نے سر کو جھٹک کر اس بات کا جھٹلا دیا کہ حافظ جی نے اسے پکارا ہے۔ وہ 2 قدم آگے بڑھ گیا، اتنی اثنا میں حافظ جی اس کے قریب آ گئے تھے۔ "میں تمہارا نام لے کر تمہیں روکنا نہیں چاہتا"۔ اس بار واقعی دانیال کے قدم جیسے زمین نے جکڑ لیے تھے۔ اس نے گھبرا کر صاحب مزار کی جانب نگاہ اٹھائی تو قبر شریف پر پڑی ہوئی چادر کے پار دیکھ نہ سکا۔ اس نے لرز کر حافظ جی کی طرف دیکھنا شروع کر دیا، جو کہہ رہے تھے، "سودا کرنا چاہتے ہو"، مگر دانیال کی دل کی دنیا اتھل پتھل ہوتے ہوئے رہ گئی تھی۔ وہ کچھ نہ بول سکا بلکہ توجہ سے حافظ جی کی باتیں سننے لگا۔ "یہ جو درویش منش لوگ ہوتے ہیں نا، ان سے سودے بازی نہیں کیا کرتے، انہیں ان کے ظاہری حلیے سے نہیں پہچانتے"۔ دانیال کی نظریں فوراً اس جانب اٹھ گئی جس طرف حافظ جی نے انگلی کی تھی۔ اس نے دیکھا کہ جگنو گہری نیند سنگ مرمر کے ننگے مگر رحم دل فرش پر سو رہا تھا۔ وہ سردی اور موسم کی زیادتی کی پرواہ کیے بغیر ماں کی گود کی طرح پرسکون سو رہا تھا۔ دانیال کے پورے وجود میں سردی کی شدید لہر سرایت کر گئی۔ زندگی کے سب سے بڑے بیوپار میں اگر گھاٹا پڑ جائے تو انسان اپنی ہوش گنوا دیتا ہے۔ وہ حافظ جی کی آواز کی جانب دوبارہ متوجہ ہوا، "یا پھر دیوانہ بن کر گلیوں کی خاک چھانتا پھرتا ہے، مگر اس نقصان کا ازالہ کبھی بھی نہیں ہوتا"۔ "کیا آپ مجھ سے کچھ کہہ رہے ہیں بابا جی"؟ دانیال ابھی تک مخمصے کی کیفیت میں ہی تھا، تبھی تو وہ حافظ جی سے پوچھ بیٹھا، "کوئی اور در کھٹکھٹا لو میاں"۔ "اللہ کے بندوں کے امتحان بندے نہیں، اللہ ہی لیا کرتا ہے"۔ "اللہ ہی لیا کرتا ہے، اللہ ہی لیا"۔ حافظ جی جس طرف سے آئے تھے آہستہ آہستہ ادھر ہی بڑھ گئے۔ دانیال نے سر کو جھٹک کر تمام باتوں کو بے معنی اور ایک ڈرامہ قرار دیا اور مزار کے احاطے سے باہر نکل گیا۔ "تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، اس بدتمیز سے دوبارہ شادی کرو گی"، امطل فریحہ کی بات سن کر تڑپ کر بولی۔ "کیا تم بھول گئی کہ اس نے تمہاری ماں کی کتنی بے عزتی کی ہے"؟ فریحہ تو خاموش رہی، مگر اختر علی جو کہ صوفے پر بیٹھا اخبار پڑھ رہا تھا، وہ بولا، "پہل ہمیشہ کی طرح تم نہیں کی تھی امطل بیگم"۔ یہ سننا تھا کہ وہ چمک کر بولی، "وہ اتنا ہی مغرور اور ضدی تھا تو گزارا کر کے دکھاتا میری بیٹی کے بغیر"۔ اس کی رگیں پھولنے لگی تھیں۔ "نتیجہ کیا نکلا اختر علی"؟ "دنیا کو تماشا دکھایا اور بات بھی ہماری ہی مانی گئی نا"۔ وہ فریحہ کے ابوشن کی طرف اشارہ کر کے بولی، "دانیال سے فریحہ کی شادی تمہاری اور فریحہ کی پسند تھی، اس میں میرا کوئی عمل دخل نہ تھا"۔ اختر علی کے چہرے پر کرب کی لکیر نمایاں تھی۔ "دانیال اچھا لڑکا ہے، فریحہ سمجھتی ہے کہ وہ اس کے ساتھ خوش رہ سکتی ہے تو پھر مجھے کوئی اعتراض نہیں"۔ اختر علی کا واضح فیصلہ بن کر امطل کی ناک بھویں چڑھ گئی۔ وہ کسی فیصلے پر نہ پہنچ پا رہی تھی۔ فریحہ نے اسے تذبذب کے عالم میں دیکھا تو بولی، "میں کورٹ میرج کر لوں گی اور میرے اس فعل سے آپ کی زیادہ بدنامی نہیں ہوگی"۔ اختر علی اور امطل چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگے۔ "میری ایک شرط ہے"، امطل جوان بیٹی کے فیصلے کے سامنے اپنی شکست تسلیم کرتی ہوئی بولی۔ "دانیال مجھ سے معافی مانگے، وہ آپ سے معافی مانگ لے گا، مگر میری بھی ایک شرط ہے جو آپ دونوں کو پوری کرنا پڑے گی"۔ فریحہ دانیال کو پانے کے لیے وہ 2 ٹوک لہجے میں گفتگو کر رہی تھی۔ وہ دونوں اس کی جانب استفہامی انداز میں دیکھ رہے تھے۔ "دانیال سے دوبارہ نکاح کرنے کے لیے شریعت کے کچھ اصول اور قانون ہیں"۔ "میں جانتا ہوں بیٹی"۔ اختر علی حلالہ کی بات جوان بیٹی کے منہ سے نہ سننا چاہتا تھا، اسی لیے فوراً بولا، "مگر اس کے لیے بااعتماد شخص کی ضرورت ہوتی ہے جو ہماری بات پر پورا اتر سکے اور ہمیں یا تمہیں بلیک میل نہ کر سکے"۔ امطل بھی حلالہ کی بات کو جانتی تھی مگر خاموش رہی۔ "کیا تمہاری نظر میں کوئی ایسا شخص ہے یا پھر دانیال کسی ایسے شخص کو جانتا ہے جو بعد میں دونوں خاندانوں کو بلیک میل نہ کر سکے"؟ اختر علی اس بات کو کرتے ہوئے شرمندگی محسوس کر رہا تھا، مگر وہ بھی چاہتا تھا کہ چڑیا اپنے گھونسلے میں چلی جائے۔ "میں نے اور دانیال نے ایک ایسا ہی شخص ڈھونڈ لیا ہے"۔ فریحہ کی نظریں جھک گئی تھیں۔
یہی تو ایک خوبی ہے مشرقی بیٹی میں، وہ کتنی بھی آزاد خیال ہو جائے مگر شرم و حیا کی بات پر وہ نگاہیں جھکا کر اپنے باادب اور مشرقی روایات کی ترجمان ہونے کا ثبوت ضرور دیتی ہے۔ کیا تمہیں یقین ہے کہ وہ شخص قابل بھروسہ ہے اور تمہیں نکاح کی رات کے اگلے دن ہی طلاق دے دے گا؟ امتل آہستہ آہستہ اس کی شادی پر قائل ہو رہی تھی اور اب گفتگو میں دلچسپی بھی لے رہی تھی۔ جی مما، وہ ہمیں بلیک میل نہیں کر سکتا، کیونکہ اس لفظ کو سمجھنے کی اس میں طاقت ہی نہیں ہے، اور نہ ہی مینٹلی اپروچ۔ فریحہ بولی تو امتل کو اس کی دماغی حالت پر شک ہونے لگا کہ وہ کیا کہہ رہی ہے۔ کیا تم پاگل شخص سے شادی کرنے والی ہو؟ امتل رہ نہ سکی اور پوچھ کر ہی رہی۔ فریحہ نے اس کی طرف غور سے دیکھا اور ٹھنڈی سانس بھرتی ہوئی بولی، ہاں مما اور پاپا، بعض اوقات انسان تقدیر سے لڑنے کی ٹھان لیتا ہے، مگر قدرت کے فیصلوں کے سامنے سینہ سپر ہونے سے پہلے وہ خود کو بہت طاقتور اور مضبوط سمجھتا ہے، لیکن تقدیر کے لکھے ہوئے لفظ کی طاقت، غرور اور مضبوطی کا بھرم کھول دیتے ہیں۔ امتل اور اختر علی کو فریحہ ایک دم سمجھدار اور دور رس نتائج دیکھنے والی سلجھی ہوئی معاملہ فہم عورت لگ رہی تھی۔ جو بھی بات ہے وہ کھل کر کہو فریحہ، امتل تجسس کے قائل نہ تھی۔ مجھ سے یہ سسپنس برداشت نہیں ہو پا رہا۔ جگنو، فریحہ مختصر سے بھی مختصر جواب دے کر دونوں میاں بیوی کے منہ کو تالے لگا چکی تھی۔ امتل بیگم کو گھر کا قیمتی فانوس گھومتا ہوا محسوس ہونے لگا تھا۔ اسے ایک دم لگا تھا کہ وہ جس زمین پر کھڑی ہے اسے فریحہ نے اپنی زبان سے نکلنے والے ایک ہی لفظ کی رسی سے کھود دیا ہے، اب اسے اس میں دفن ہونا ہے۔ تم دیکھنا امتل بیگم، آج میرے جس بیٹے کو کتا کہہ کر دھتکار رہی ہو، کل اسی کے در پر جھولی پھیلا کر سوالی بن کر کھڑی ہوگی۔ عائشہ بی بی کے الفاظ اس کے کانوں میں زہر گھولنے لگے تھے۔ اسے گھر کی ہر چیز سے ایک ہی آواز آ رہی تھی، جگنو جگنو جگنو۔ وہ دیوانوں کی طرح کانوں پر ہاتھ رکھ کر چیخنے لگی۔ اختر علی اس کی حالت دیکھ کر حیران رہ گیا۔ نہیں نہیں، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ وہ ایک دم ہوش میں آتی ہوئی بولی، فریحہ میں تمام عمر تمہیں اسی حالت میں بیٹھی رہنے دوں گی، مگر میری ایک بات یاد رکھو، جگنو سے تمہارا نکاح کبھی نہیں ہوگا۔ وہ پاؤں پٹکتی ہوئی جانے لگی تو فریحہ کی دھمکی آویز بات نے اس کے پاؤں پکڑ کر اسے رکنے پر مجبور کر دیا۔ میں دانیال کو اپنانے کی خاطر سب کچھ کر سکتی ہوں، آپ کو پرائیویٹ محفلوں اور کلب ڈانس اور فریحہ، وہ چیختی ہوئی بولی، مگر اختر علی کا سر ندامت سے جھک گیا تھا۔ تم مجھے بلیک میل کر رہی ہو؟ مگر یہ فقرہ ادا کرنے کے بعد اس سے فوراً ہی اپنی بیوقوفی کا احساس ہو گیا۔ اس فقرے کا مطلب تھا کہ وہ چور ہے اور فریحہ جو کچھ بھی کر رہی ہے وہ حرف بحرف سچ ہے۔ وہ دھیما لہجہ اختیار کرتی ہوئی بولی، میرا مطلب تھا کہ ہم، یعنی میں، تمہیں کوئی بااعتماد شخص ملوا سکتی ہوں۔ اس کی نظریں اختر علی سے ملی تو اختر علی نے نفرت اور حقارت سے منہ پھیر لیا۔ امتل نے کبھی نشے کی لت میں فریحہ سے دل کی بات کہہ دی تھی، آج وہی اس کے لیے وبال جان بن گئی تھی۔ تم جگنو کے علاوہ اس دنیا کے کسی بھی شخص کو کالر سے پکڑ کر لے آؤ، میں بخوشی تمہارا نکاح اس سے کروا دوں گی، بات کو سمجھو بیبی۔ امتل کا انداز صلح جو تھا، مگر فریحہ کا موڈ دانیال نے خراب کر دیا تھا۔ اس نے حافظ جی والی تمام گفتگو سے سنا دی تھی اور ایک ہی بات پر اتفاق کیا تھا کہ یہ مولوی شولوی اور بابے چھابے سب ڈھکوسلا ہے اور فریب ہے۔ اب انہوں نے اس بات کو چیلنج کے طور پر لیا تھا، اور پھر دانیال نے بھی نوٹ کر لیا تھا کہ جگنو کو روپے پیسے کی کوئی لالچ نہ تھی اور ذہنی طور پر بھی وہ انہیں بلیک میل کرنے کی پوزیشن میں نہ تھا۔ ہاں یا نہ مما؟ فریحہ اٹل ارادے اور مضبوط ارادے سے بولی تو امتل بھی لڑکھڑا گئی، کیونکہ وہ اپنی ہی بیٹی کو اپنا رازدار بنا کر گھر میں ہی دشمن پیدا کر بیٹھی تھی۔ کیا مطلب سونے؟ یا کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ یہ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ کیسی بہکی بہکی باتیں کر رہی ہو؟ فریحہ کی پیشانی پر ہاتھ رکھتی ہوئی بولی۔ اس نے آنکھ کی گھرکی سے فریحہ کو مرعوب کرنے کی بھی کوشش کی، مگر آج فیصلہ ہونا ہی تھا۔ آج شام کو 5 بجے آپ اور پاپا عائشہ پھوپھو کے گھر جائیں گے، فریحہ بولی تو اختر علی کی حیرت دو چند ہو گئی۔ مگر کیوں؟ امتل پر شاید ابھی تک بات واضح نہ ہوئی تھی، یا پھر وہ جان بوجھ کر بات کو تول دے رہی تھی۔ جگنو اور میرے نکاح کی بات کرنے، اینڈ دیٹس آل، یاد رہے شام 5 بجے۔ فریحہ یہ کہہ کر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی، مگر اختر علی کے ذہن میں ہزاروں کلبلانے والے شخص اور نفرت کے کیڑوں کو ورگلا گئی تھی۔ امتل بے بسی کی تصویر بنی اختر علی کی طرف دیکھنے لگی۔ یہ کیا ہو رہا ہے اختر علی؟ وہ شکست خوردہ لہجے میں بولی تو اختر علی نے پشت اس کی طرف کر لی۔ میرے گھر کو نظر لگ گئی ہے، جب سے تمہاری آپا اس گھر سے ہو کر گئی ہے، میرا گھر اجڑ کر گیا ہے۔
اجڑ کر رہ گیا ہے۔ اختر علی وہ ہے ہی منحوس صورت۔ وہ آگے کچھ نہ بول سکی، بلکہ کیونکہ زناٹے دار تھپڑ نے اس کی بولتی بند کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی آنکھیں بھی حیرت سے کھول دی تھی۔ کتنا بھی بڑا طوفان کیوں نہ آ جاتا تھا، اختر علی نے کبھی بھی اس کے سامنے آنکھ نہ اٹھائی تھی، مگر آج ایسا کیا کیا کہ اختر علی کا ہاتھ بھی اٹھ گیا اور اس کی آنکھوں میں ناچنے والی نفرت کی آگ کی تپش امتل نے اپنے پورے وجود میں محسوس کی تھی۔ میں نے بہت برداشت کیا امتل بیگم، وہ دائیں ہاتھ کی شہادت والی انگلی کھڑی کرتا ہوا بولا، تم میری ماں جیسی بہن کو اپنی گندی زبان سے قابل نفرت الفاظ میں پکارتی رہی، مگر میں خاموش رہا۔ تم نے بچوں کے فیصلے کو کوئی اہمیت نہ دی اور اپنی ہی منمانی کی۔ میں چپ چاپ دیکھتا رہا۔ احمد کا گھر بسنے سے پہلے ہی اجڑ گیا، وہ بھی تمہاری بیوقوفی اور بددماغی تھی۔ میں نے بیٹے کی خوشیاں قربان کر دی، مگر آج تمہاری نحوس نے فریحہ کو طلاق یافتہ کا لیبل لگا دیا ہے۔ یہ تو اچھا ہوا کہ میں زندہ ہوں، اگر آج ناک سے نکلنے والی تمہاری لکیروں کو دیکھوں گا جس عائشہ آپا کو تم منحوس کہہ رہی ہو، اپنی ہی تربیت کی ہوئی بیٹی کو دی گئی ڈیڈ لائن کو یاد رکھنا امتل بیگم۔ اختر علی کا سانس بری طرح پھولا ہوا تھا، وہ اپنا سانس درست کرنے کے لیے صوفے پر بیٹھ گئی۔ امتل بیگم ہوکو کی طرح اس کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ اختر علی کا ذہن میں بجھا ہوا ایک اور تیر اس کے سماعت سے ٹکرایا۔ پرائیویٹ محفلیں، کلب ڈانس، شراب اور نہ جانے کیا کچھ۔ چھی 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 امتل بیگم، بہت ہی نیچ نکلی ہو تم۔ میں جانتی ہوں اختر علی، وہ بھپری ہوئی شیرنی کی مانند گرائی، تم باپ بیٹی مجھے عائشہ آپا کے آگے جھکانا چاہتے ہو، مگر یہ تمہاری اور فریحہ کی بھول ہے۔ ایک طرف سے فریحہ نکل آئی، اس نے امتل کی آخری الفاظ سن لیے تھے، اس کے ہاتھ میں تصاویر کا ایک البم تھا، وہ اسے امتل کی آنکھوں کے سامنے نچاتی ہوئی بولی، مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے مما کہ اس میں بہت ساری تصاویر ایسی ہے جو پاپا نے نہیں دیکھی ہوں گی۔ امتل کے چہرے کی رنگت زرد ہو گئی تھی، وہ سکتے اور گومگو کی حالت میں کبھی بیٹی اور کبھی خاندان کو دیکھ رہی تھی۔ بات سمجھنے کی کوشش کیجیے مما، فریحہ نے البم اپنے ہاتھوں میں مضبوطی سے پکڑ لیا، میں نے آپ کے کہنے پر اپنا ابارشن کروایا تھا اور نتیجہ مجھے دانیال سے الگ ہونا پڑا، مگر اب میں دانیال کو کسی بھی قیمت پر حاصل کروں گی، کسی بھی قیمت پر۔ وہ یہ کہہ کر واپس اپنے کمرے کی طرف چلی گئی تھی، لیکن امتل کی حالت کچھ ایسی ہو گئی تھی کہ پت جھڑ کے موسم میں چلنے والی بے وقت کی آندھی نے درختوں کے رہے سہے پتے بھی گرا دیے تھے اور وہ ٹنڈ ہو کر رہ گئی تھی۔ اس کا وجود مجنوں کی طرح لرزنے لگا تھا، آنکھوں سے شعلے کی چنگاریاں نکلتی ہوئی اختر علی کو واضح طور پر محسوس ہوئی تھی۔ آپ ہی اپنے دام میں صیاد آ گیا۔ اختر علی نے ایک اور طنز کا تیر پھینکا، میں شام 5 بجے تیار ہو کر تمہارا یہیں انتظار کروں گا، ورنہ۔ اس نے بات ادھوری چھوڑ کر وہاں سے جانا ہی بہتر سمجھا۔ امتل کی نیند اور سکون برباد کر دیا تھا فریحہ نے۔ حالانکہ امتل نے اختر علی کو اپنی زندگی میں کبھی بھی خاص اہمیت نہ دی تھی، اگر فریحہ اختر علی کو وہ تصاویر دکھا بھی دیتی تو کچھ خاص نہیں ہونے والا تھا۔ اگر کچھ خاص نہیں ہونے والا تو پھر وہ بلیک میل کیوں ہو رہی ہے؟ اس میں ضرور کچھ راز ہوگا۔ اختر علی اپنی اس سوچ پر خود ہی شرمندگی محسوس کرنے لگا۔ حقیقت میں وہ خود یہی چاہتا تھا کہ فریحہ اپنے گھر کی ہو جائے۔ اس نے احمد اور آمنہ کی منگنی بچپن میں ہی طے کر دی تھی، لیکن امتل کے غرور اور دولت کے تکبر کی وجہ سے اپنی بات پوری نہ کروا سکا تھا۔ اس نے پروردگار سے دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ احمد اور آمنہ کے سلسلے میں اس کی عزت اور آبرو رکھے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا سن لی تھی۔ امتل کی مرضی سے ہونے والی بہو پہلے ہی شادی شدہ تھی، ابھی تقدیر اس پر مہربان ہونے والی تھی۔ فریحہ اور دانیال کی شادی اور پھر ان کی علیحدگی ہونا بھی قدرتی عمل تھا اور بہانہ بن گیا ابارشن کا۔ اور پھر حلالہ کے لیے فریحہ نے خود ہی جگنو کو چنا تھا، اس کا مطلب تھا کہ جس جگہ کی اینٹ تھی وہیں لگنے جا رہی تھی، لیکن اختر علی کی خواہش تھی کہ یہ اینٹ مستقل مزاجی کے پختہ سیمنٹ اور محبت کے گارے سے بالکل پکی طرح لگ جائے۔ اس نے وضو کیا اور اپنے کمرے میں جا نماز بچھا کر رب تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے سر کو جھکا دیا اور دل
دل کی صدا کو آنسوؤں کے رستے آنکھوں سے بہا بہا کر اللہ تعالیٰ سے التجائے کرنے لگا۔ وہ جو دعائیں مانگتا جاتا اس کا دل ہلکا ہوتا جاتا۔ آنسوؤں کے نذرانوں میں وہ رب تعالیٰ سے بیٹی کی خوشی اور سدا سہاگن رہنے کی دعائیں مانگ رہا تھا۔ اس کا دل بالکل ہلکا ہو گیا تھا، آنکھوں کے کنارے رونے کی وجہ سے سوج گئے اور ان کی سرخی نمایاں ہو گئی تھی۔ اس نے رب تعالیٰ کے حضور اپنا مدعا خاموشی کی زبان میں پیش کیا تھا۔ اس کی زبان اور ہونٹ غیر متحرک تھے، لیکن آنسوؤں کی زبان رب واحد سے کلام کر رہی تھی۔ دل اور پورے وجود کی ایک ایک رگ خداوند کریم سے ملتمس تھی کہ وہ اختر علی کی خواہشات کو اپنی رحمتوں کا لبادہ اڑا دے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے وجود کو ہلکا پھلکا کر دیا تھا۔ اس کے لرزتے ہونٹوں نے خاموشی سے اپنی بات کہہ دی تھی۔ سانسوں کی روانی احتراماً باادب ہو کر رب کے حضور اپنا مدعا بیان کرنے میں کامیاب ہو گئی تھی یا نہیں، یہ رب تعالیٰ بہتر جانتا تھا۔ امطل ٹھیک 4:45 بجے تیار ہو کر ڈرائنگ روم میں کھڑی تھی۔ اختر علی کے لیے یہ تبدیلی خوشگوار تھی۔ اس نے کوئی بھی بات کیے بغیر امطل سے باہر آنے کا کہا۔ مدتوں بعد وہ ایک گاڑی میں کہیں جا رہے تھے۔ اختر علی ڈرائیونگ سیٹ سنبھالتا ہوا بولا، آپ عائشہ سے تم ہی بات کرنا۔ گاڑی کوٹھی سے نکل چکی تھی۔ امطل اس کی طرف دیکھ کر رہ گئی۔ وہ غصے میں تلملا رہی تھی مگر کچھ بھی نہ کر سکتی تھی کیونکہ اختر علی اور فریحہ نے اسے بلیک میلنگ کے شکنجے میں اچھی طرح جکڑ لیا تھا۔ گاڑی ابراہیم کے گھر کے باہر جا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ وہ وقت تھا جب ابراہیم ریڑھی سے واپس لے کر آ جاتا تھا۔ ابھی ریڑھی گھر کے باہر کھڑی تھی۔ امطل نے مکان کی طرف دیکھ کر ناک بھویں چڑھائی اور اس کی نگاہ ریڑھی پر پڑی تو اسے فریحہ کی سوچ پر افسوس ہونے لگا۔ اس بیوقوف لڑکی کو بھی یہی کھنڈر ملا تھا۔ وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑائی تھی۔ اختر علی نے دروازے کی کنڈی کھٹکھٹائی تو خلاف توقع دروازہ جگنو نے کھولا۔ وہ حیرانگی سے ماموں اور ممانی کو دیکھے جا رہا تھا۔ اس کی رالیں ٹپک ٹپک کر اس کی قمیض کو گیلا کر رہی تھی۔ امطل نے آج پہلی بار اس کی طرف غور سے دیکھا تھا۔ اس کا دایاں ہاتھ اور پاؤں بھی معذور تھا مگر شکل و صورت خوبصورت تھی۔ فریحہ کی بات درست تھی کہ وہ انہیں کبھی بھی بلیک میل نہیں کر سکتا اور نہ ہی اسے طلاق میں ہچکچائے گا۔ امطل کو بڑی حیرت ہوئی جب جگنو نے انہیں اچھے الفاظ میں خوش آمدید کہا۔ اللہ کی قدرت ہے، آج کنواں پہ عائشہ کے پاس چل کر آیا ہے۔ امطل کو اتنی دوربینی اور سمجھداری کی بات کی جگنو سے توقع نہ تھی مگر وہ جگنو تھا۔ وہ ایک طرف ہٹ گیا۔ کیسے ہو جگنو؟ اختر علی نے اس سے پوچھا اور اندر داخل ہوتے ہی اس سے مصافحہ کرنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا تو جگنو حیرت و استعجاب سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ کبھی اختر علی کی طرف اور کبھی اپنے ہاتھ کی طرف دیکھتا تھا۔ ماموں جی، وہ اپنا ہاتھ قمیض میں لپیٹتا ہوا بولا، میرے ہاتھ گندے ہیں اور ٹھیک بھی نہیں۔ جگنو نے آخری الفاظ بڑے کر میں ادا کیے تھے مگر اختر علی نے اسے مزید حیران کر دیا جب اس نے جگنو کو اپنے گلے سے لگا لیا۔ میں آج بہت خوش ہوں جگنو۔ اتنی دیر میں اندر سے عائشہ آپا اور آمنہ بھی نکل آئی۔ آمنہ ان دنوں بیڈ ریسٹ کی غرض سے آئی ہوئی تھی۔ عائشہ بی بی تو حیرت سے بھائی اور بھابھی کو دیکھنے لگی۔ انہیں اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ امطل خود چل کر گھر آئی ہے۔ بسم اللہ بسم اللہ، آج میرے آنگن میں بھی چاند اترا ہے۔ عائشہ بی بی آگے بڑھ کر مسکراتی ہوئی امطل کی طرف بڑھی اور حیران اور پریشان امطل کو گلے لگا لیا۔ آج ہم غریبوں کو کیسے یاد کر لیا؟ عائشہ بی بی کی خوشی دیدنی تھی، وہ انہیں لیتی ہوئی صحن میں آ گئی۔ آمنہ نے بھی ساس اور سسر کو سلام کیا۔ یہ الگ بات تھی کہ اس رشتے سے صرف امطل بے خبر تھی۔ جگنو کی خوشی دیدنی تھی جبکہ آمنہ کچھ گھبرائی ہوئی تھی۔ اس نے چور نظروں سے اختر علی کی طرف دیکھا تو اس نے اشاروں میں اسے تسلی دی کہ اس کی شادی خفیہ ہی ہے، وہ بے فکر ہو کر جائے۔ وہ صحن میں بچھی چارپائی پر بیٹھ گئی۔ آمنہ پرسکون انداز میں آگے کچن کی جانب بڑھ گئی اور دوسرے کمرے سے ابراہیم اپنا حقہ لے کر باہر آیا تو اختر علی اس کے احترام میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ امطل کو مجبوراً اس کی پیروی کرنی پڑی۔ ابراہیم نے اختر علی سے ہاتھ ملایا اور امطل کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرا تو مزید حیران ہو گئی۔ امطل اپنی جگہ پر حیران کھڑی تھی کہ وہ اپنے گھر میں ان لوگوں کے ساتھ کتوں اور ملازموں جیسا سلوک کرتی ہے، لیکن اس کے آنے کی خوشی ان لوگوں کے چہروں سے آیا تھی۔ ابراہیم اور عائشہ بی بی ان دونوں کو اکٹھے دیکھ کر ہی بات سوچ رہے تھے کہ کہیں امطل کو احمد اور آمنہ کی شادی کا پتہ تو نہیں چل گیا۔ جگنو نے کرسیاں رکھ دی تھی، وہ لوگ چارپائی سے اٹھ کر کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ امطل، آج تو تم نے مجھے حیران کر دیا، عائشہ بی بی نے بات شروع یا پھر اپنے اندر کا خوف باہر نکالا کہ امطل کدھر آ گئی ہے مگر اس بات کا ان کو کوئی جواب نہ ملا۔ امطل رسمی سی مسکان ہونٹوں پر سجا کر خاموشی اختیار کر گئی تھی۔
وہ دراصل کیا ہے کہ کوئی بھی دوسروں کی مدد نہیں کرنا چاہتا، اس لیے اپنی مدد آپ ہی کرنے کے لیے آ گئے ہیں۔ اختر علی نپے تلے انداز میں بولا تھا کیونکہ اس کے سامنے ان پڑھ فلاسفر بیٹھا ہوا تھا جو اس کا بہنوئی بھی تھا اور باپ بھی۔ اس نے بالکل باپ کی طرح اختر علی کو پال پوس کر اس معاشرے میں اپنے قدموں پر کھڑا کیا تھا۔ ہر شخص صرف اپنے لیے پیدا نہیں کیا گیا بلکہ ایک دوسرے کی مدد کے لیے پیدا کیا گیا ہے، تبھی تو دنیا کا نظام قائم ہے۔ وہی ہوا تھا جس کا اختر علی کو انتظار تھا۔ ابراہیم نے اس کی مدد والی بات کو پکڑ کر اچھا خاصا فقرہ سنا دیا تھا اور مزید بولا تھا، کسی کی مدد کر کے ظاہر نہ کرو، یقین کرو تمہاری مصیبت میں غیبی ہاتھ خود بخود تمہاری مدد کو پہنچ جائے گا۔ امتل حیرت سے اس ان پڑھ سبزی فروش کی باتیں سن رہی تھی جو بڑے بڑے فلاسفر یا مفکر بھی نہیں کرتے تھے۔ اتنی دیر میں چائے بن کر آ گئی۔ آمنہ نے چائے اور کچھ لوازمات جو اس نے اپنے کھانے کے لیے احمد سے منگوائے تھے ان کے سامنے رکھ دیے۔ امتل آمنہ کی خاموشی اور مہمان نوازی کو حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ دراصل ہمارے آنے کا مقصد تھا کہ اختر علی نے بات شروع کی۔ عائشہ آپا نے بات کاٹ دی، مدتوں بعد میرے گھر میں آئے ہو، باتیں تو جی بھر کے کروں گی، پہلے چائے پی لو۔ انہوں نے ایک کپ امتل کی طرف بڑھایا اور ایک اختر علی کو دینے کے بعد ابراہیم کو بھی کپ پکڑا دیا، جبکہ وہ پیالی میں چائے پینے کا عادی تھا، مگر موقع اور وقت کا تقاضا یہی تھا کہ کپ سے ہی ہونٹ اور کلیجے کو جلایا جائے۔ اس دوران امتل کی نظریں گھر کی خستہ حالی کا طائرانہ جائزہ لیتی رہی۔ اسے فریحہ کی سوچ پر شرمسار ہونا پڑ رہا تھا۔ امتل آپ سے کچھ کہنا چاہتی تھی۔ چائے وغیرہ سے فراغت کے بعد اختر علی نے اصل موضوع کی طرف آتے ہوئے کہا تو امتل کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ وہ سمجھ گئی کہ اختر علی اس کے منہ سے جگنو اور فریحہ کی بات نکلوانا چاہتا ہے۔ امتل بات کو سوچ سمجھ کر کرنا چاہتی تھی کیونکہ وہ حلالہ کی بات ان لوگوں سے نہیں کرنا چاہتی تھی، چاہے جائے کہ یہ لوگ متنفر ہو جائے اور وقتی شادی پر رضامند ہی نہ ہو۔ وہ الفاظ کو ناپ تول کر بولی، آپا جی بات دراصل یہ ہے کہ چھوٹا منہ اور بڑی بات والی بات ہے۔ امتل اختر علی کی طرف دیکھنے لگی اور وہ اس سلسلے میں کچھ مدد کرے، لیکن وہ جگنو سے مصروف گفتگو تھا اور امتل جانتی تھی کہ اس کے کان ادھر ہی ہے، اس لیے زہر اسے ہی پھانکنا تھا۔ میں نے غصے میں آپ کو بہت برا بھلا کہا، میں کافی شرمندہ ہوئی۔ ابراہیم اور عائشہ بی بی کے لیے یہ خبر حیران کن تھی۔ ایک تو زندگی میں پہلی بار امتل کا ان کے گھر آنا اور پھر سونے پر سہاگا یہ کہ وہ اپنی زبان سے اپنی غلطیوں کا اعتراف بھی کر رہی تھی بلکہ شرمسار ہو کر معافی بھی مانگ رہی تھی۔ ابراہیم نے محسوس کیا کہ امتل کو اپنی غلطی کا احساس ہے، اس لیے وہ فوراً بولا، کوئی بات نہیں امتل، تم میری بہن جیسی ہو اور بہن بھائیوں میں تو اونچ نیچ ہو جاتی ہے۔ آمنہ بھی اپنی ساس کی زبان میں لچک کو معنی خیز انداز میں لے رہی تھی، جبکہ امتل نے ابراہیم کے الفاظ پر دل ہی دل میں اس رشتے کو تسلیم کرنا تو درکنار لعنت بھیجنا شروع کر دی، کیونکہ وہ امیر اور کروڑ پتی تھی اور ابراہیم معمولی سبزی فروش تھا، مگر مجبوری اس رشتے کو تسلیم کروانے پر مجبور کر رہی تھی۔ آپ کو تو علم ہی ہے کہ فریحہ کی غلطیوں کی سزا ہم بھگت رہے ہیں، اب جوان بیٹی کو گھر تو نہیں بٹھا سکتے۔ دراصل ہم سب چاہتے تھے کہ جگنو بیٹے کا نکاح اگر سادگی کے ساتھ فریحہ سے کر دیا جائے تو آپ کی مہربانی ہوگی۔ امتل نے کبھی کسی کے سامنے درخواست نہ کی تھی اور کبھی بھی معذرت خواہانہ رویہ اختیار نہ کیا تھا، اس لیے وہ الفاظ کو استعمال کرنے کا فن نہ جانتی تھی۔ وہ تو غرور اور تکبر میں بھرے ہوئے الفاظ کی کلہاڑی تھی، بلکہ ماہر کھلاڑی۔ ابراہیم، عائشہ بی بی اور آمنہ کے لیے یہ الفاظ نہیں بلکہ حیران کن خبر تھی کہ جس جگنو کو کبھی امتل نے کتے کی طرح دھتکار گھر سے نکال دیا تھا، آج ایک سوالی بن کر اسے اپنا بیٹا بنانے کے لیے ناز و نام سے پلنے والی بیٹی کا رشتہ دے رہی ہے۔ ابراہیم اور عائشہ تو اپنی سماعت کو مشکوک قرار دینے لگے تھے، لیکن امتل کی بات حقیقت تھی، کیونکہ اختر علی نے بھی بات میں لقمہ دے کر اپنا فرض ادا کرنا ضروری سمجھا۔ آپ لوگ امتل کی پرانی باتوں کا برا مت منائیے گا اور سادگی سے جگنو کا نکاح فریحہ کے ساتھ کر دیتے ہیں، ہم دونوں گھروں کی عزت رہ جائے گی۔ اور ابراہیم کو بھلا کہاں اعتراض ہو سکتا تھا، اور جگنو تو ماموں کی بات سن کر شرم و حیا سے دوہرا ہو رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چلتا تھا کہ وہ ساس اور سسر کی موجودگی میں اٹھ کر ناچنا شروع کر دیتا۔ ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے، بس آپ لوگوں کی خوشی ہمیں درکار ہے۔
ابراہیم کی طرف سے لائن کلیئر ملنے کی دیر تھی کہ امتل نے سکون کی لمبی سانس لی۔ اسے ایک دم محسوس ہوا کہ اس کے کندھوں سے منو بوجھ اتر گیا ہے۔ وہ مسکراتی ہی بولی، تو پھر ٹھیک ہے، آپ لوگ اگلے اتوار کو سادگی سے تشریف لائے تاکہ اس کام کو پایۂ تکمیل تک انجام دیا جائے۔ وہ اور اختر علی اٹھ کر کھڑے ہو گئے تو عائشہ بی بی اور ابراہیم بھی ان کو رخصت کرنے کے لیے کھڑے ہوئے تو عائشہ بی بی بولی، میں تو کہتی ہوں امتل کہ ہمیں 2-1 ماہ کا وقت دو تاکہ ہم فریحہ بیٹی کے لیے کو کوئی بری وغیرہ تیار کر لے۔ جتنے روپوں کی تم بری تیار کرو گی اتنا خرچہ میری بیٹی 1 ہفتے میں کر لیتی ہے۔ امتل نے دل میں سوچا اگر وہ یہ الفاظ منہ سے ادا کر دیتی تو پھر بنا بنایا کھیل بگڑ سکتا تھا، اس لیے اس نے زبان پر قابو ہی رکھا۔ کوئی بات نہیں آپا، جو اس کے مقدر کا ہوگا اسے نکاح کے بعد بھی مل جائے گا۔ ماشاءاللہ ادھر ہی رہنا ہے اس نے، اتنی لچک اور باتوں میں اتنی محبت۔ ابراہیم تو شک کی نگاہ سے اختر علی کی طرف دیکھنے لگا، لیکن اس کا چہرہ مطمئن اور خد و خال پرسکون دیکھ کر ابراہیم کو بھی امتل کی باتوں پر یقین کرنا پڑا۔ تو پھر ٹھیک ہے، ہم اگلی اتوار چہدہ بندوں کی بارات لے کر آ جائیں گے۔ امتل نے اس بات میں سر ہلایا اور باہر نکل گئی۔ جگنو تو فرط جذبات سے ناچنے لگا تھا۔ اختر علی نے اسے مذاق میں چھیڑا، جگنو تمہاری شاش آ گئی؟ وہ ایک دم سہم کر رک گیا تو شہر میں کہہ کہو کا طوفان آیا تھا۔ آمنہ بھی تمام باتوں سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ اختر علی مسکراتا ہوا باہر نکل گیا۔ اتنی دیر میں امتل گاڑی سیدھی کر چکی تھی۔ اختر علی نے ابراہیم سے ہاتھ ملایا اور بولا، ایک بار پھر میری عزت رکھنے کا شکریہ۔ عائشہ بی بی نے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ ماں کا ظرف بہت وسیع ہوتا ہے اختر علی۔ وہ اس بات میں سر ہلاتا ہوا گاڑی میں بیٹھ گیا۔ ابھی گاڑی چند فٹ ہی چلی ہوگی کہ سامنے سے آنے والی گاڑی کی وجہ سے راستہ بند ہو گیا، مگر آنے والی گاڑی کو دیکھ کر امتل اپنی گاڑی سے باہر نکل آئی تھی، جبکہ اختر علی اور ابراہیم اور عائشہ بی بی اپنی اپنی جگہوں پر ساکت ہو گئے تھے۔ احمد تم؟ امتل کے منہ سے نکلا تو آنے والی گاڑی کا مالک جو کہ احمد تھا وہ گڑبڑا کر ماں اور باپ کو دیکھ رہا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ احمد نے اپنی گڑبڑ پر قابو پایا اور بولا، کیا مطلب کہ یہاں کیا کر رہا ہوں مما؟ ادھر ایک فیکٹری ہے، میں تو اکثر آتا جاتا رہتا ہوں۔ اپنے تئیں اس نے امتل کو مطمئن کرنے کی کوشش کی، مگر شک کی لکیر امتل کی پیشانی پر واضح ہو گئی تھی۔ وہ تو کئی سالوں سے ہمارے ریگولر کسٹمرز ہیں۔ اوہ! امتل کے ہونٹ سکڑ گئے۔ احمد اپنی گاڑی ریورس کر چکا تھا اور امتل اپنی گاڑی آگے بڑھا لے گئی۔ احمد کے ساتھ ساتھ ابراہیم اور عائشہ بی بی نے بھی خدا کا شکر ادا کیا کہ آج تو بال بچے۔ اب اس کے آگے کہانی میں آپ کو اگلی ویڈیو میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہے، ویڈیو کو لائک کریں، ناول کو اپنے کانٹیکٹس میں شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو ناول کیسا لگ رہا ہے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔